الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی بات سننے کے لیے ایک موقع عطا فرمایا ہے۔ موجودہ حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بحیثیت مسلمان اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ مصیبتیں جو پہنچتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ حالات کے بگڑنے کے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن مقدس نے اس کو بھی واضح کیا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے اعمال کے نتیجے ہوتے ہیں بگڑے ہوئے حالات، پریشانیاں، الجھنیں، مصیبتیں، یہ سب تمہارے گناہوں کے نتائج ہوتے ہیں اور تمہارے کرتوت کے ثمرات اور اس کے پھل ہوتے ہیں۔ جب بھی حالات بگڑے اور جب بھی کسی قسم کی پریشانی آئے تو ہم سب کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا کیفیت ہے، ہمارے اندر نیکیاں کتنی ہیں، ہمارے اندر گناہ کتنے ہیں۔ اگر نیکیاں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے اور بڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر گناہ ہے تو اس کو ہمت اور حوصلہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اس کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس بات کو جب تک ہم اپنے دل اور دماغ میں نہیں بیٹھائیں گے اس وقت تک ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ جو حالات ہیں یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں۔ ایک جگہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے بادشاہ ہیں، تمہارے ذمہ دار ہیں۔ حالات چاہے کسی قسم کے بھی آئیں اور کسی طرف سے بھی آئیں، ہم سب کو ہر سطح پر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں جس میدان میں بھی ہم نقصان اٹھاتے ہیں وہاں جا کر کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ ہم چاہے ان نتائج کو کسی کے ساتھ ڈال دیں، لیکن جب ہم غور کریں گے تو اس کے پیچھے ہماری کہیں نہ کہیں کوئی نادانی ہوتی ہے اور ہماری کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے۔ ابھی جو حالات ہیں، اس سے پہلے بھی جو حالات بگڑے ہیں، بگڑ کے پھر بنے ہیں اور بن کے پھر بگڑ رہے ہیں، اس موقع پر بھی ہم کو اپنی غفلتوں کو توڑنا چاہیے اور لاپرواہی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ جب تک آدمی اس پر دل کی گہرائی کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ یقین نہیں پیدا کرے گا تو اپنے اندر کوئی سدھار اور تبدیلی نہیں لا سکتا ہے۔ یہاں وہاں کی بات کر کے آدمی اپنے آپ کو تو تسلی دے سکتا ہے، لیکن حالات کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج ایک اور غلط فہمی ہے۔ جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو بہت سارے ایسے جملے ہیں جن جملوں کی وجہ سے ہم دھوکہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا گاؤں خراب ہو گیا، معاشرہ خراب ہو گیا، سماج کی حالت اچھی نہیں رہی، لوگ بگڑ گئے، ملک کا یہ حال ہے۔ اس طرح کے جو حالات ہیں
دنیا کی یہ کیفیت ہے، اس طرح کے جو جملے ہیں ان جملوں میں ہم الجھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہر آدمی اپنے ذہن میں یہ بات رکھے ہوا ہے کہ گاؤں خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، سماج خراب ہے، لیکن گاؤں بنتا ہے کس سے؟ ہم سے، آپ سے، افراد سے گاؤں بنتے ہیں، سماج افراد سے بنتے ہیں، بستی افراد سے بنتی ہے۔ ہم کسی گناہ کو گاؤں پر ڈال کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ جب تک ہم اپنی سوچ میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، ہم اپنا جائزہ نہیں لیں گے ہمارا کیا حال ہے۔ آج جب 4 آدمی بیٹھتا ہے تو کسی 5ویں کا تذکرہ ہوتا ہے، 5 بیٹھتا ہے تو کسی 6ٹے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب اصلاح ہوگی کیسے؟ اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب آدمی جائزہ لے کہ ہم اچھے ہیں یا ہمارے اندر خرابی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو خراب سمجھ رہا ہے، اپنے بارے میں سب غافل ہے۔ بھائی، ہر آدمی جب دوسرے کو خراب سمجھ رہا ہے تو اچھائی کہاں ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنی خرابی ہے اور کتنی اچھائی ہے۔ جب تک ہم انگلی اپنی طرف اٹھا کر اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیں گے، اس وقت تک نہ خود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ سماج اور معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ جب تک افراد میں تبدیلی نہیں آئے گی، لوگ جب تک بدلیں گے نہیں، اس وقت تک بستیوں میں کیا تبدیلی پیدا ہوگی؟ خداوند قدوس نے اس کو اچھی طرح سے سمجھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کیا ایمان والو، تم اپنی خبر لو، تم اپنا جائزہ لو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے حالات سے باخبر رہو کہ تمہارا کیا حال ہے۔ تم گناہ میں تو نہیں جا رہے ہو، تم برائیوں کی طرف تو نہیں جا رہے ہو، تمہاری نماز کا کیا حال ہے، تمہارے ایمان کا کیا حال ہے، تمہارے قرآن کی تلاوت کا کیا حال ہے، اور گناہ کے تعلق سے تمہاری زندگی پاک ہے اور تم گناہوں کے اندر مبتلا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خبر لیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ تم اپنی خبر لو اور یاد رکھو، اگر تم اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہو، تم راہ راست پر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو فرما برداریاں ہیں اگر تم اس پر قائم ہو تو دوسروں کی گمراہی کا تم پر کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ دوسرے کے گناہ کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اس موقع پر ایک غلط فہمی دور کر لیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو نیکیوں کی دعوت نہیں دیں گے، بلکہ یہ دعوت تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں واضح طور پر ہے کہ نیکیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود بھی عمل کر رہا ہو، اپنے بھائیوں کو بھی دعوت دے رہا ہو، بس بندے کی اب ذمہ داری یہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اچھی بات کسی کو پہنچا دیا، آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھا لیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے کے بعد بھی اگر کسی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی ہے تو خداوند قدوس آپ سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں بزور اس کو بدل دیا تھا۔ نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ آدمی کی ذمہ داری بات پہنچانا ہے۔ آدمی خود بھی عملی زندگی پر قائم رہے، گناہوں سے بچتا رہے اور اپنے بھائیوں میں بھی نیکیوں کی دعوت کو دیتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جب راہ راست پر ہو تو دوسروں کے گناہوں کا تم کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم دوسروں کی فکر میں اور دوسروں کے بارے میں سوچتے سوچتے تم اپنے آپ کو بھلا دو اور اپنے آپ کو غلطی میں ڈال دو۔ آج یہی صورتحال ہے کہ لوگ دوسروں کی فکر میں ہے، دوسروں میں یہ فلاں میں یہ خرابی، فلاں میں یہ خرابی، اور آدمی اپنے ذات سے غافل ہو جاتا ہے۔
آپ اس کا ہم سے زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الَّلَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا کہ تم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، وہ بھی جس پر تم انگلی اٹھا رہے ہو اور جس کی تم شکایت کر رہے ہو اور جس کو تم برا سمجھ رہے ہو، اور تم بھی اور سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ بتا دے گا کہ تمہارے اندر کتنی اچھائی تھی اور تمہارے اندر کتنی برائی تھی، فلاں میں کیا خرابی تھی اور کیا اچھائی تھی۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ کہ تم کیا کر کے آئے ہو، خداوند قدوس تم کو بتائے گا کہ تمہارا کیا حال تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اہم ترین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں کی فکر کریں۔ جہاں بے شمار گناہ ہیں ہماری زندگی کے اندر، اسی میں سے ایک اہم ترین گناہ جس کا ابھی بار بار مذاکرہ ہو رہا تھا، ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ماں باپ عام طور سے ظلم کے کسی نہ کسی طور پر میرے بھائیوں اور بزرگوں شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی بہت تبصرہ ہوا ہے، اس کے پیچھے ایمانی کمزوری کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہماری جو حالت ہے، ہمارا جو ماحول ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جہاں ایمان کا مذاکرہ نہیں، بچہ جن آنکھیں کھول رہا ہے کسی گھر میں، اب شروع سے گانوں کا ماحول، کہیں شراب کا ماحول، کہیں جوا کا ماحول، عجیب و غریب ماحول ہے، بے پردگی کا ماحول، نیکیوں کا دور دور تک گزر نہیں ہے۔ اس ماحول میں بچہ پل رہا ہے، اس کے بعد نہ کہیں تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام کیا جاتا ہے، اسی حال میں بچہ جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ جو لوگ شراب پینے والے لوگ ہیں یا تاش کھیلنے والے لوگ ہیں یا اور دوسری غلطی، وہ اپنے بچوں کو بہت موقع پر استعمال کرتے ہیں۔ شراب پینا ہے، گلاس اپنے بچے سے منگوا رہا ہے، تاش کھیلنا ہے، بچے سے تاش منگوا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک آدمی موبائل میں گانا سن رہا ہے اپنے گھر میں، اس کا بچہ بھی ہے، خود بھی ہے، بیوی ہے، سب ہے۔ سب لوگوں کے سامنے میں آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، اس کے کتنے برے اثرات پیدا ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بنیادی کمزوری، آج ہم اپنے گھروں کے حال کا جائزہ لی، اخلاقی کمزوری ہے، زبان کی خرابی ہے، برداشت کی کمی ہے، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک بنیادی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، زندگی کو گاڑی کو چلانے کے لیے ہم ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں، برداشت کریں اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں، اپنے آپ کو نیکیوں پر لائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، اس کے اچھے اثرات انشاءاللہ اولاد میں منتقل ہوں گے۔ پھر اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی طرف سے، چاہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں باپ غلطی پر ہیں یا ان کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ایک طرفہ طور پر ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کا اکرام کرے، اور جان بوجھ بھی رہا ہو آدمی کہ ماں باپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، بہت سے لوگوں کو شکایت ہے، لیکن اس کے باوجود جب آدمی صبر کرے گا اور برداشت کی زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک و تعالی دیر سویر ماں باپ کے دل میں نرمی پیدا کر دیں گے۔ اور ایک بات اچھی طرح کان کھول کر سن لیجئے، گناہ میں ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی آہ سے بچو، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ جب کسی کو ستایا جاتا ہے اور اس کے دکھے دل سے جو آہ نکلتی ہے تو وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے، وہ آہ، اس آہ کے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں یہ بھی صراحت ہے کہ خواہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، کوئی آدمی کسی کافر اور مشرک پر بھی خود کوئی ظلم کرتا ہے اور انصاف سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے اور وہ مظلوم ہے،
تو خداوند قدوس کے نزدیک وہ آہ اس نیک آدمی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ یاد رکھیے، ایک آہ کسی کی تباہی کے لیے کافی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو ستا کر ماں باپ کی آہ لے گا تو اس آہ کے اندر کیا خطرناک اثر ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کوئی ماں باپ اپنے بیٹا ہی کو ستا کر اگر بیٹا ہی کی آہ لے رہے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی خطرے کی بات ہے۔ دونوں زبردست ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ماں باپ بھی سمجھے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور خداوند قدوس کے نزدیک ہم کو بھی حساب دینا ہوگا اگر ہماری طرف سے ظلم ہوا ہے، تو انشاءاللہ ماں باپ بھی اپنے اندر اعتدال اور صحیح راستہ پیدا کریں گے۔ اور اگر اولاد یہ سمجھے گی کہ خدا کے یہاں ہم کو جواب دینا ہے اور ماں اور باپ کا اگر دل دکھے گا تو ہمارے اوپر، یاد رکھیے ماں باپ کی خوشی میں خدا کی خوشی ہے، ماں باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، ماں باپ کی خوشی میں روزی کی برکت ہے، روزی کی برکت ہے ماں باپ کی خوشی میں۔ اور ساس اور بہو کے تعلق سے بھی سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک ساس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی بہو کو نہیں ستایا جائے، اس لیے کہ اگر بلا وجہ آپ اس کو ستا رہے ہیں اور اس کا دل دکھ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اگر اس کی آہ اللہ کے پاس جائے گی تو اس کا وبال آپ پہ پڑے گا، آپ کا گھر ستیہ ناش ہوگا۔ ایک بہو کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایک ساس آپ کے بیٹے کی ماں ہے، اگر آپ کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے بیٹے کی ماں کا اگر دل دکھ رہا ہے اور اس کی آہ اگر فلک پر جائے گی اور خداوند قدوس کا غضب نازل ہوگا تو آپ کا گھر برباد ہوگا۔ آج بات چھوڑ دیجئے، آدمی کو اپنی ذات سے محبت نہیں ہے، اپنی ذات سے خیر خواہی نہیں۔ بھائی ماں باپ ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ایک دم سے کڑا ایکشن لیتا ہے، بھائی وہ آپ کا بیٹا ہے۔ اگر آپ ہزار بد دعائیں دے رہے ہیں، آج بد دعا دے رہے ہیں، یاد رکھیے ماں باپ کی بولی جو بولتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، کوئی بات ہوا فضا میں نہیں جاتی ہے۔ ہنسی اور مذاق میں بھی آدمی پوچھ لیجئے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ آپ جو کچھ بھی بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے۔ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کے بارے میں برداشت کرے۔ آپ بد دعا دے رہے ہیں، لوگ ہماری ماں کی زبان اللہ، بات بات میں لقوہ، کینسر، ٹی وی، دھرتی پکڑانے والی باتیں، آپ صبح سے شام تک ماں کی زبان پر سوائے برائیوں کے کچھ نہیں۔ اپنے بچے کو، گود کے بچے کو، دودھ پیتے بچوں کو بد دعائیں دے رہی ہے۔ اللہ کے بندے، بچوں کو تو شعور نہیں ہو رہا ہے، بے شعوری میں اس نے آپ کے بستر پر پیشاب کر دیا، آپ کا چلم پھوڑ دیا، آپ کا موبائل توڑ دیا، آپ بد دعا دے رہے ہیں کہ تم کو یہ ہو، تم کو وہ بیماری ہو، تم کو یہ ہو۔ قبول ہو گئی، زندگی بھر بیٹا پریشان رہے گا، بیٹا پریشان رہے گا تو آپ بیٹے کے لے کر در در بھٹکیں گے، یہاں علاج کرائیں گے، وہاں علاج کر، لیکن بھول جاتی ہے مائیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری ان بد دعاؤں کا اثر ہوگا۔ جب تک بالغ نہیں ہوتا ہے بچہ، غیر مکلف ہوتا ہے اور خداوند قدوس کے یہاں اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوتا ہے، تو ماں اپنے بچوں کو گود میں پالتی ہے، ساتھ میں بے شمار بد دعائیں دیتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان بولیوں کے بھی اثرات ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت سارا تذکرہ چلا ہے، اس لیے ہم ماں اور باپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بال بچوں کے بارے میں محتاط رہیے، اللہ سے مانگیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا دیجئے۔ اگر نافرمان ہے تو اللہ سے کہیے کہ اللہ فرما بردار بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے، اچھا بنا دیجئے۔ اور اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک طرفہ طور پر برداشت کیجئے۔ آپ کی عقل کہہ رہی ہے، سماج کا کہنا ہے، سب کا کہنا ہے کہ ماں باپ تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اللہ کی بات مان کر خدا کی فرما برداری کے لیے جب ہم صبر و ضبط کے ساتھ اپنے ماں باپ کے
طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو اور اپنے ماں باپ کی طرف سے ہونے والی ناگوار باتوں کو جب بشاشت کے ساتھ، دل کی وسعت کے ساتھ جب ہم گوارا کریں گے، ہم قبول کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برداشت کے نتیجے میں آسمان سے اپنی رحمتوں کی بارش کریں گے، اپنی عنایتوں کے خزانے ہمارے اوپر خداوند قدوس انڈیل دیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی زندگی سیکھے، صبر سیکھے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سیکھے۔ آج ہماری انہی کمزوریوں کی وجہ سے تمام تر مال و دولت کی سہولت کے باوجود، بہترین گھر بار کے باوجود ہر گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ خوشی نہیں ہے گھروں کے اندر، خوشی گھروں سے ختم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ باتیں اس وقت میں نے آپ لوگوں کے درمیان رکھی ہیں، بلکہ ارادہ جو کچھ تھا اس سے زیادہ بھی کچھ باتیں آ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ابھی جو ہر طرف بلائیں ہیں وبائیں ہیں، ان بلاؤں اور وباؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اعمال، اپنے اخلاق اور اپنے ایمان کے جائزہ اور فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔